جنرل فیض حمید نے اسحاق ڈار سے معافی کیوں مانگی؟ گرفتاری ایک معجزہ، 2011 کے پروجیکٹ کا اختتام، امریکہ کا رد عمل کیا ہے؟ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے خود کو جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے متاثرین میں شامل کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے مجھ سے اکتوبر میں باضابطہ طور پر معافی بھی مانگ لی تھی۔ انہوں نے فیض حمید کی گرفتاری کو ایک معجزہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طاقت ہے جو ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ ان خیالات کا اظہار نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اسلام آباد میں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو میں جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی گرفتاری پر رد عمل دیتے ہوئے کیا ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ تھا، اس معجزے پر حیران ہوں، پہلی مرتبہ اس طرح کی کوئی چیزیں ہوئی ہیں۔ یہ 2011 کا پروجیکٹ تھا جس کا اختتام ہوا، 2014 کا دھرنا بھی ناکام ہوا اور معیشت بھی خراب ہوئی، ہم آج تک اس کے نقصانات بھگت رہے ہیں۔ اسحاق ڈار نے انکشاف کیا کہ فیض حمید نے اکتوبر کے وسط میں مجھ سے زیادتی پر معافی مانگی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ سینٹ جوائنٹ سیکرٹری یو کے دورے کے دوران اہل خانہ ساتھ لے کر گیا تھا۔ جوائنٹ سیکرٹری کی بیوی اور 4 بچوں نے سیاسی پناہ لی۔ پارلیمنٹ کے افسران کو دفتر خارجہ آئندہ ویزا کے حوالے سے کوئی سہولت فراہم نہیں کرے گا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ ارکان قومی اسمبلی اور سینیٹرز کو ویزوں کے حوالے سے سہولت بدستور فراہم کی جائے گی۔ ارکان پارلیمنٹ کی فیملی کو سہولت ملے گی، دوستوں اور محلے داروں کو نہیں۔ سینٹ پارلیمانی وفود کے بیرون ملک دوروں پر پابندی عائد کر دی۔ حالیہ ایک دورے میں 5 افراد غائب ہو گئے، ایسی حرکات سے ملک کی بدنامی ہوتی ہے۔ دوسری جانب امریکہ نے حالیہ دنوں میں پاکستان میں جنرل فیض سمیت فوجی افسران کی گرفتاری کو ملک کا اندرونی معاملہ قرار دے دیا۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کی ڈپٹی پریس سیکرٹری سبرینا سنگھ نے پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ گرفتاری کی رپورٹ سے آگاہ ہیں، اس پر اسلام آباد ہی جواب دے سکتا ہے۔ سبرینا سنگھ کے مطابق حالیہ دنوں میں گرفتار ہونے والے سابق فوجی افسران کی گرفتاری سے متعلق سوال پر پریس سیکرٹری کا کہنا تھا کہ ہم گرفتاریوں سے متعلق ان رپورٹ سے آگاہ ہیں، میرے پاس اس بارے میں بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، یہ دراصل پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے جس پر وہی بات کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور باہمی مفادات کی بنیاد پر فوجی اور سویلین رہنماؤں کے ساتھ بات چیت کرتا ہے۔